بسم اللہ الرحمن بے شک اللہ ہمیں عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور وہ جنت میں وہ مکان جو رسول اللہ صلی اللہ جو میانہ روئی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا پھر زیادہ ہو۔ رویوں کے زخم لفظوں کے زخم سے زیادہ گہرے اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ الفاظ قصر المعانی اور تعویلات کے مطابق ڈھالے جاتے جس انسان میں سچ سننے کی ہمت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ مرد کی دنیا ہر لذت کو بھول سکتا ہے، ہر خوبصورت شے اس کے ذہن سے اتر سکتی ہے، مگر کسی عورت کے ساتھ گزرتے وقت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ جو زہر دنیا والوں سے پی کر آتے ہیں نا ہم، وہ کب اپنے رشتوں کو مارنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار باندھ لیتی ہے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا ہی ضروری نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ ہر کامیاب اور بڑی عورت کے پیچھے کسی بلند مرتب اعلی ظرف و ذوق مضبوط مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔ بے شک انسان خسارے اور شر کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ بے شک غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتی۔ کبھی کبھی جانے والے نے اتنی جگہ آپ کے دل میں گہری ہوتی ہے کہ مدتوں پر گلا بھراتا نہیں، دیر تک اس کے گرنے کی آواز آتی رہتی ہے، کبھی سائے بن کر کبھی عشق کی طرح پھیلتی ہے، کبھی گرداب کی طرح اٹھتی بیٹھتی، یہ آواز ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ عورت کے پاس نظریات نہیں ہوتے، صرف احساسات ہوتے ہیں۔ بڑے اور چھوٹے لوگوں کی تفریق زندگی کرتی ہے، موت سب کو برابر رکھتی ہے، بڑی مساوات ہے اس کے پاس۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرل ازم ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے۔ زندگی وقت بدل جاتا ہے زندگی کے ساتھ، زندگی بدل جاتی ہے رشتوں کے ساتھ، رشتے بدل جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ، اور اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ مرد کی ذات بڑی بے اعتباری سے چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بھائی اور بہنوں کو خوش رکھے،
بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ بس ایک بار جو عورت بیاہی جاتی ہے وہ پھر اس قابل ہی نہیں رہتی کہ خود اپنے آپ سے ہی محبت کر سکے۔ خود کا وجود ہی پرایا ہو جاتا ہے اور کبھی تو اپنے بدن سے اٹھتی آس ہی اپنے آپ سے۔ جو عورت خود خوشی سے ڈرتی ہے یا جس عورت کو خود خوشی کرنا نہیں آتی وہ بلا آخر قتل ہو جاتی ہے۔ قتل ہونے کی نسبت خود خوشی میں فائدہ ہے کہ انسان کو ایک آخری سچ بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ لوگوں کے سامنے اپنی غلطیاں ضرور تسلیم کر لو اور معذرت بھی کر لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر ان کے سامنے اپنی خوبیاں خامیوں کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو خود اپنے بارے میں اندازہ لگانے دو، اپنے آپ پرکھنے دو۔ نہیں، مرد ہے بڑی عجیب مخلوق، جیسے خود چاہتا ہے اس کے لیے نہریں نکال لیتا ہے۔ کوئی اس کو چاہ لے تو خود کو خدا بنا بیٹھتا ہے اور در بدر کر دیتا ہے چاہنے والوں کو کہ اسے سجدوں سے سرور ملتا ہے۔ جسم اور دل کا سنجوگ اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا شانت ہونا ضروری ہے۔ مجھے صرف دو قسم کے مردوں سے نفرت ہے، ایک وہ جو محبت کا راگ لاپتے ہیں، دوسرا وہ جو محبت کا نام ہی نہیں لیتے۔ جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے ان کا نہ لکھنا گناہ ہوتا ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں، لہٰذا ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف و حکمانہ جملے تلاش کرو۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبت ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ حکم خداوندی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ کرے، برتے عاجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کے صلے کی امید اس سے مت رکھیے، کیونکہ بھلائی کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہے جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ اے رب، ہمیں ہدایتوں سے نواز دے۔ خود کو پل بھر کو بھی دستیاب نہیں، بتاؤ بھلا ہم سے بڑا بھی کوئی قیدی ہوگا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی بات سننے پر تیار نہیں ہوتے، اور پھر ہمیں زندگی کبھی اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اسی شخص کی ہزار باتیں سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ ایک شخص سب کچھ نہیں بدل سکتا، مگر جس حد تک تبدیلی لا سکتا ہے اس حد تک تبدیلی اور بہتری کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔
مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے، جو صرف محسوس ہوتا ہو۔ نظر نہ آنا ہو وہ کیسے مند مل ہو ہی مرہم۔ انا دل کے سامنے آ جائے تو دل کا ہر رشتہ ختم کر کے دم لیتی ہے، دل سے کہتی ہیں میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی جی لو۔ یہ جو زہر دنیا والوں سے پی کر آتے ہیں نا ہم، وہ کب اپنے رشتوں کو مارنے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو خود سے پہلے آپ کو رکھے تو انہیں مضبوطی سے تھام لے۔ جو چیزیں مقدر میں ہوں ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کریں۔ ہم 3 بچے تھے فرشتے جیسے، پھر جب ایک دوسرے کے لیے شیطان بنے تو انسانیت بھول گئے۔ شیطان بن جانے کے بعد انسان بننے کے لیے کبھی کبھار بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار واپس انسان بننے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ رابطے بھی رکھتی ہوں، راستے بھی رکھتی ہوں، لوگوں سے بھی ملتی ہوں، فاصلے بھی رکھتی ہوں۔ خود کو ہے اگر بدلا وقت کے مطابق تو وقت کو بدلنے کے حوصلے بھی رکھتی ہوں۔ مانتی ہوں ابرک میں بات یار لوگوں کی سوچ کے، مگر اپنے زادوے بھی رکھتی ہوں۔ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جس کو جتنا بھی حاصل کر لو ہمیشہ لا حاصل ہی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے والی بات کبھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حد پار کر رہے ہو۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا نہیں چاہتا، کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کے بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ جو انسان اپنے اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالے گلاف یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر باہر نکل آتا ہے، ہزار سروں والے اسدے کی طرح، جس کا ہزاروں سر کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 پھر نکل آتے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس چیز سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ سوسائٹی کے سوال و جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے جگنو بڑے اچھے لگتے ہیں اور ستارے بھی، اور ہر وہ چیز جو چمکتی ہو۔ سونے کے علاوہ مجھے ہر چمکتی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ ڈر صرف یہ لگتا ہے کہ یہ چمک مجھے اندھا نہ کر دے۔
اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرے صرف اچھے یا برے لوگوں پر مشتمل کیسے کہے تجھ سے کہ تیرے بغیر مر جائیں گی، تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اسے۔ یہ ساری باتیں تو مرد کرتا ہے، عورت تو ساری عمر پہلیوں میں ہی بات کرتی ہے۔ دنیا وہ دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔ پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے لوگ۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ اگر وہ شخص جھوٹا نکل آئے جس کی محبت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خوار کر دیا ہو، پھر احساس ضیاء نہیں ہوتا، پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ تم جزا سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتا کون گنہگار ہے کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا، بعض امتحانوں میں قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن انسان نہیں کہہ سکتا، سو لحاظ ہوتے ہیں جن کا رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی۔ انسان صدقہ خیرات کرے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے کہ کہیں ان میں سے کوئی تکلیف میں تو نہیں، اپنے ہمسائیوں کو دیکھیے، اپنے دوستوں کو دیکھے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ یہ سوکھے پتے نہیں زمانے پہ تبصرے ہیں، شجر نے لکھ کر بکھیر دی ہے فضا میں۔ بندہ ہی بندے کو مارتا ہے، بندہ ہی بندے سے ہارتا ہے، بندے ہی بندے کے پیارے، بندے ہی بندوں کے سہارے ہوتے ہیں۔ وہ سائیں بھی ہوئے شام آشیانوں کو پلٹ کر آئے، پرندے تو پیڑ تھے ہی نہیں۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس میں وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال پاگل کہا اور پھر پاگل سمجھ کر ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین آمین ضرور لکھ کر جائیے۔